نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تماری اخاک ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفہ، رواہ الترمذی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی دے نال نہ جھگڑا کرو نہ اس دا مذاق اڑاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ اپنے بھائی دے نال جھگڑا کرو اور نہ اس دا مذاق اڑاؤ اور نہ اس دے نال کوئی وعدہ کرو جس دے تسی خلاف کرو، یعنی اپنے بھائی دے نال وعدہ خلافی بھی نہ کرو۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ سب تو پہلی چیز کہ آپس دا مذاق جس دے نال ہر ایک دا دل خوش ہوئے وہ چند شرطاں دے نال جائز ہوتا ہے۔ مذاق جڑا ہے نا وہ چند شرطاں دے نال جائز ہوتا ہے۔ سب تو پہلی چیز کہ اس دے اندر کسی دی دل آزاری نہ ہوئے۔ دوسری چیز کہ وہ تہاڈا مذاق کدھرے قرآن اور حدیث دی مخالفت دے اندر نہ ہوئے، اور تیسری چیز اس مذاق دے اندر فحشائی اور بے حیائی نہ ہوئے۔ اگر یہ چیزاں نہ پائیاں جاندیاں ہون، اس دے ماں سوا اگر مذاق کیتا جائے تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس دے اندر کوئی کباہت نہیں ہے۔ جس طرح کہ کچھ روایات دے اندر ملتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک برکت دے اندر آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ مینوں سواری دیو، یا رسول اللہ مینوں سواری عطا کرو، مینوں اونٹ دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تینوں اسی اونٹنی دا بچہ دیاں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسی تینوں اونٹنی دا بچہ دیاں گے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے نو کیا کرنا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہر اونٹ اونٹنی دا بچہ ہی ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی دا بچہ ہی ہوتا ہے، فلہذا تینوں اسی اونٹنی دا بچہ ہی دیاں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت دے اندر آندے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک برکت دے اندر ایک عورت آئی، بڑھڑی سی، مئی سی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت دے اندر جاواں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو بڈھی ہو کے جنت دے اندر نہیں جائے گی۔ وہ بڑی پریشان ہوگی کہ یا رسول اللہ تسی فرما دیتے ہونا تے پھر انج ہی ہے۔ انہیں رولا پا دیتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر سارے جوان ہو کے جنت دے اندر جان گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تو جنت دے اندر نہیں جائے گی، بلکہ جنت دے اندر جائے گی، اس حالت دے اندر نہیں جائے گی، یعنی بڈھی ہو کے جنت دے اندر نہیں جائے گی بلکہ تو جوان ہو کے جنت دے اندر جائے گی۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، فلہذا علماء کرام بھی یہی فرماندے نے کہ اگر تسی مذاق کرنا ہے تو ان شریعت دی حد دے اندر رہ کے کرو، کیونکہ اگر تسی گھر دے اندر ہو یا کسی کوئی استاد ہو یا کوئی ہور تہاڈا منصب ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدہ دیتا ہے، اگر تسی ایک ہی ذہنیت رکھو گے تو لوگ تہاڈے کولوں آوازار ہو جان گے۔ ایک ہی طبیعت ہمیشہ رکھو گے تو لوگ آوازار ہو جان گے۔ فلہذا فرمایا کدی خوش طباوی طبیعت رکھنی چاہیے، اس دے اندر تھوڑا بہت مذاق تو مراد کہ شرعی اس دے اندر کوئی قباحت نہ پائی جاندی ہوئے، گل حقیقت دے اندر ہوئے۔ لیکن جس طرح میں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی 2 حدیث مبارکہ پڑھیاں نے، عورت نے فرمایا کہ تو بڈھی ہو کے جنت دے اندر نہیں جائے گی۔ صحابی نے سواری منگی، حضور فرمایا اسی تین اونٹنی دا بچہ دیاں گے۔ انہیں آگیا یا رسول اللہ میں اونٹنی دے بچے دے کس طرح؟ فرمایا ہر اونٹ جڑا ہوندے نا اونٹنی دا بچہ ہوندے۔ اس دے اندر ظاہری طور دے اتے صحابہ دے چہرے اشاج بشاج خوش بھی ہو گئے، لیکن اس دے اندر گل کوئی کباہت والی نہیں پائی گئی، بلکہ گل حقیقت دے اندر سی جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتی ہے، ایسی مذاق۔ اور اس تو بعد نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی دے نال جھگڑا نہ کرو۔ حضور دے غلاموں، لڑائی جھگڑا شریعت دے اندر ویسی بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جنہ ہو سکے ایک دوسرے دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آؤ، پیار دے نال پیش آؤ، محبت دے نال پیش آؤ۔
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। فالیازہ حضور دے غلامو اس کو بھی بچو۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو کسی دے نال وعدہ کرو کوشش کرو اس وعدے نو وعدہ وفا کرو۔ جدو وعدہ کر دیا ہے، جدو زبان تو الفاظ کہہ دیتے نے کہ میں تیرے نال فلاں وعدہ پورا کراں گا، پھر اس دے اندر وعدہ خلافی نہ کرو، کیونکہ جدو وعدہ کر دیا جائے اس کا واجب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا۔ ہاں کوشش کریا کرو جدو وعدہ کرو مکمل سخت الفاظ آکھن دے بجائے انشاءاللہ کہہ دیتا کرو، اور دل دے اندر یہ بھی خیال کریا کرو کہ میں پورا ضرور کراں گا، اور لفظ جڑا زبان تو ادا کرنا ہے اس دے اندر لفظ انشاءاللہ لانے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔